السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وزوجاتہ امہات المؤمنین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ 5ویں پارے کا 6واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ پاک نے منافقین کی کفر کی حرکتوں کو بیان کر کے مسلمانوں کو سمجھایا ہے، تنبیہ کی ہے کہ منافقین کے طرز سے الگ ہو کر ایمان والوں کے طرز کو اختیار کریں۔ ایمان والوں کا طرز صرف عبادات ہی میں نہیں، زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اور رکوع کے آخر میں اللہ پاک نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو بہت زبردست خوشخبری سنائی ہے۔ ترجمہ سنیے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس چیز پر بھی جو آپ کی طرف نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن،
اور اس چیز پر بھی ایمان لائے ہیں جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں، یعنی توریت و انجیل، مگر ان کا حال یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات کا فیصلہ شیطان کے پاس لے جائیں، جبکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ شیطان کا کفر کریں، انکار کریں، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ ان کو بھٹکا کر گمراہی میں بہت دور لے جائے۔ جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن کے احکام قبول کرنے کی طرف آؤ، اور آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، تو آپ منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ آپ سے کتراتے ہیں، آپ کے پاس آتے نہیں ہیں۔ پھر جب ان پر ان کے ہی ہاتھوں سے لائی ہوئی کوئی مصیبت پڑتی ہے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس دوڑے دوڑے آتے ہیں، اللہ کی قسم کھاتے ہوئے، اور کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی کرنا ہی تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ دونوں فریق میں مصالحت ہو جائے۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے اعراض کیجئے، لیکن پیغمبرانہ شان کی وجہ سے ان کو نصیحت بھی کرتے رہیے، اور ایسی بات ان کو کہو جو ان کے دل میں اتر جائے۔ ہم نے جس پیغمبر کو بھی بھیجا ہے اس کا مقصد یہی رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس پیغمبر کی اطاعت کی جائے۔ ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر یہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں، یعنی کوئی گناہ کر بیٹھے ہیں، تو اگر یہ آپ کے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت چاہتے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، تو ضرور یہ منافقین اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بے انتہا مہربان پاتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں مانے جائیں گے جب تک یہ اپنے جھگڑوں میں، اپنے مقدمات میں آپ کو فیصل نہ تسلیم کریں، اور پھر آپ کے فیصلوں کو قبول کرنے میں اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ مکمل طور پر اس کو تسلیم کر لیں۔ اگر ہم ان کو حکم دیے ہوتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، یا اپنے علاقوں سے، اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے کچھ ہی لوگ اس پر عمل کرتے۔ حالانکہ جو نصیحتیں ان کو کی جا رہی ہیں، اگر یہ ان نصیحتوں پر عمل کرتے تو ان کے ہی لیے بہتر تھا، اور ایمان میں ثابت قدمی کا سبب ہوتا، اور تب ہم ان کو اپنے پاس سے بہت ہی عظیم اجر و ثواب عطا فرماتے، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت و رہنمائی فرماتے۔ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اور صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور ان کے ساتھ رہنا کتنا عمدہ رہنا ہے، اور یہ ان لوگوں کی رفاقت صرف اللہ کا فضل ہے، اور اللہ ہی سب کچھ جاننے کے لیے کافی ہے۔ یہ اس رکوع کا ترجمہ ہوا۔ محترم بزرگوں، ہمارے ایمان کی کمزوری کی یہ علامت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو اگر اپنے خلاف سمجھتے ہیں تو اسے قبول نہیں کرتے ہیں۔
پھر دوسروں کے فیصلوں کو ہم قبول کرنے کی تیاری کرتے ہیں. یہ روش مسلمانوں کی روش نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, بڑی خوبیاں ہیں ان کی. مدینہ منورہ میں ان کا جو باغ تھا وہ نہر سے قریب تھا, اور ایک اور مسلمان کا باغ ان کے بعد میں تھا. تو ترتیب سے نہر کا پانی آتا تھا تو پہلے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کو سیراب کرتے تھے, اور بعد میں پھر پڑوسی مسلمان کی طرف پانی چھوڑ دیتے تھے. وہ مسلمان برا مان گیا. اس نے کہا تم پہلے کیوں اپنے باغ کو سیراب کرتے ہو, پہلے ہی میری طرف کیوں نہیں بھیج دیتے پانی کو, پہلے مجھ کو سیراب کرنے دیا کیجئے, بعد میں تم سیراب کیا کرو. دونوں کا مقدمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, زبیر, نہر کا پانی جب تمہارے باغ کی طرف آئے تو جلدی سے اپنے باغ کو سیراب کر کے اپنے بھائی کی طرف بھیج دو. تو وہ مسلمان کہنے لگے ہاں یہ فیصلہ آپ نے اس کے حق میں کیا نا, کیونکہ وہ آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا, چہرے انور سرخ ہو گیا غصے کی شدت سے. پہلے تو آپ نے رواداری کا حکم دیا تھا, نرمی کا فیصلہ فرمایا تھا کہ جلدی سے اپنے باغ کو سیراب کر کے اپنے بھائی کی طرف پانی بھیج دو, لیکن اس فیصلے کو مسلمان قبول نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا زبیر, نہر کا پانی جب تمہارے باغ میں آئے تو لبالب اپنے باغ کو سیراب کرنا, اس کے بعد اس کی طرف بھیجنا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ ایمان والے نہیں مانے جائیں گے جب تک اپنے جھگڑوں میں, اپنے مقدمات میں آپ کو فیصل تسلیم نہ کریں اور آپ کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول نہ کریں, دل میں بالکل تنگی محسوس نہ کریں. جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی آپ کی اطاعت کی, تب تک ان کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. رکوع کی ابتدائی جو آیتیں ہیں جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں, پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں, لیکن اپنے مقدمات کا فیصلہ قرآن کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کرتے نہیں ہیں, بلکہ شیطان کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے. کیونکہ اللہ اس کے رسول کے فیصلوں کے خلاف شیطان ہی ورغلاتا ہے انسان کو. ہمارا بھی بہت سارے بھائیوں کا یہ حال ہے. وراثت کا مسئلہ آتا ہے مثال کے طور پر, اگر ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر مفتی صاحب کے پاس جائیں گے تو پھر ہمارا فائدہ نہیں ہوگا, تو صاحب کہہ دیتے چلو کورٹ سے فیصلہ کرائیں گے. اور جب یہ محسوس کر لیتے ہیں معلومات لے کر کہ نہیں اپنا تو فائدہ ہوگا اگر شریعت کی روشنی میں فیصلہ ہوگا تو کہتے ہیں نہیں چلو مفتی صاحب کے پاس, چلو دارالفتہ میں, چلو علماء کے پاس, چلو قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کریں گے. یہ طرز زندگی مناسب نہیں ہے. چاہے ہمارا فائدہ ہو چاہے ہمارا نقصان ہو, ہر حال میں ہمیں قرآن و حدیث ہی کے فیصلے کو ماننا چاہیے. مدینہ منورہ میں منافقین اکثر یہودی تھے.
کچھ عرب بھی تھے جو یہودی نہیں تھے، لیکن اکثر یہودی منافقین تھے، وہ ایمان تو لے آئے تھے مگر دل میں ان کے کفر چھپا ہوا تھا۔ یہ کفر کبھی کبھی ظاہر ہو جاتا تھا اور کبھی کبھی عمر بھر چھپا رہتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھپے ہوئے کفر کو واضح کرنا نہیں چاہتے تھے تاکہ معاشرے میں کوئی انتشار نہ ہو۔ بڑی عجیب حکمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسی منافق کا کفر اگر واضح نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے، تو معاشرے میں کوئی فساد برپا نہ ہو، آپ اس کے کفر کو چھپا ہے تو چھپا ہی رہنے دیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ کو بھی آپ نے منافقین کی لسٹ اور فہرست بتائی نہیں کہ پتہ چلے گا تو یہ جوش ایمانی میں قتل کر دیں گے، نہیں بتاتے تھے۔ جن کا کفر واضح ہو جاتا تھا وہ سب کو معلوم ہو جاتا تھا۔ تو ایک آدمی تھا بشر نام کا جو منافق تھا، اس کا جھگڑا ہو گیا کہ یہودی کے ساتھ، دونوں کے جھگڑے کی نوعیت ایسی تھی کہ یہودی سمجھ رہا تھا کہ میں حق پر ہوں اور یہ بشر نامی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یہ حق پر نہیں ہے۔ تو یہودی نے کہا چلو ہمارے مقدمے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلتے ہیں۔ تو بشر نامی منافق سمجھ رہا تھا کہ میں حق پر نہیں ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں گے تو میرے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا، اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو کہنے لگے نہیں، ہم چلتے ہیں کعب بن اشرف کے پاس۔ یہودیوں کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا کعب بن اشرف۔ وہ اتنا کمینہ تھا اور اتنا اسلام اور مسلمانوں کا دشمن تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا جانی دشمن تھا کہ اس کو طاغوت کہا گیا ہے یہاں اس رکوع میں، یعنی شیطان کہا گیا ہے۔ تو یہ بشر نامی منافق کہنے لگا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مت لے جاؤ مقدمے کو، کعب بن اشرف یہودی کے پاس چلتے ہیں۔ اب وہ یہودی سمجھ رہا تھا کہ میں حق پر ہوں، کعب بن اشرف پتہ نہیں کیسا فیصلہ کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح فیصلہ کریں گے۔ وہ یہی ضد کرتے رہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، اور وہ بشر نامی منافق کہہ رہا تھا نہیں، کعب بن اشرف کے پاس چلو جو یہودی ہے۔ آخر کار دونوں راضی ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ پیش کرنے کے لیے۔ مقدمہ پیش کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق فرمائی اور یہ آپ نے معلوم کر لیا کہ حق پر یہودی ہے، یہ بشر نامی منافق نہیں ہے، تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو یہ بشر نامی منافق کہنے لگا کہ دیکھو ایک کام کرو، ہم چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جوشیلے ہیں، بہادر ہیں، ظاہر بات ہے وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، جب ان کے سامنے ہم مقدمہ پیش کریں گے تو میرے ہی حق میں فیصلہ کریں گے، کیونکہ میں تو ظاہر میں ایمان والا ہوں اور یہ تو یہودی ہے۔ دونوں پھر گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسئلے کو پیش کیا تو یہودی نے کہا کہ اے عمر فاروق، پہلے ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، پھر بھی یہ آپ کے پاس فیصلے کے لیے لایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بشر نامی منافق سے پوچھا کیا ایسا ہی معاملہ ہے کیا؟
پہلے تم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے اور اس کے حق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. ٹھہرو. گئے گھر کے اندر تلوار لا کر اس بشر نامی منافق کی گردن اڑا دی. اب اس کے جو رشتہ دار تھے وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے دیکھو عمر نے ایک مسلمان کی جان لے لی, ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیا, آپ فیصلہ کیجئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمر ایسا کرے گا, عمر کسی مسلمان کو قتل کرے گا, میں نہیں سمجھتا ہوں. پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پورے معاملے کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بشر نامی منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو رد کر دیا اور نہیں قبول کیا, تو اس کا کفر بالکل واضح ہو گیا. اور کافر کو قتل کرنا اس زمانے میں جو مرتد ہو جائے بالکل جائز تھا. آج بھی مرتد کی سزا یہی ہے. اب جب اس کا کفر واضح ہو گیا, ظاہر ہو گیا, تو اس کے خاندان والے منہ چھپانے لگے, کترانے لگے اور اللہ کی قسم کھا کھا کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کے فیصلے پر اعتراض کرتے, ہمارا مقصد یہ تھا کہ دونوں میں صلح ہو جائے, دونوں خاندانوں میں جوڑ ہو جائے, جو مقتول ہے وہ بھی, جو جس کی وجہ سے قتل ہوا ہے وہ بھی, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بشر کو قتل کیا, کوئی صلح کی شکل اختیار ہو جائے, پیدا ہو جائے. اس لیے ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ آپ کی بارگاہ میں ہم نے عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف مقدمہ پیش کیا. ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم بھلائی چاہتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ قسم کھا رہے ہیں لیکن ان کے دل میں کیا ہے اللہ خوب جانتا ہے. ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے, قرآن کی طرف بلایا جائے, تو یہ کترا کر دور ہو جاتے ہیں اور آپ کی خدمت میں آتے نہیں ہیں. اس رکوع میں جو پیغام ہم کو دیا جا رہا ہے وہ بہت اہم ہے. ایک مرتبہ یہیں ہمارے مولوی گنج میں ایک معاملے میں ایک صاحب کو سمجھانے کے لیے گئے, رہنے دو فتاوی عالمگیری تمہارے پاس رکھو, فتاوی در مختار تمہارے پاس رکھو. ارے یہ کیا مسئلہ ہے, فتاوی عالمگیری فتاوی در مختار تمہارے پاس رکھو؟ نہیں بالکل میں مانوں گا نہیں, جاؤ. بات سننے کے موڈ میں نہیں تھے, صاحب کہہ رہے تھے میں مانوں گا نہیں. ان کو سمجھانے کے لیے کچھ لوگ گئے تھے تو نصیحت سے پہلے ہی وہ انکار کرنے لگے کہ مجھے فتویٰ چاہیے نہیں, یعنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنی مبارک زندگی میں تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کے مقدمات کے فیصل تھے اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کے مکلف تھے کہ آپ کے فیصلے کو قبول کریں خوش دلی سے, ایسے ہی آپ کے پردہ کر جانے کے بعد قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی روشنی میں فیصلے کو قبول کرنے کے ہم پابند ہیں. اگر ہم کو اللہ اس کے رسول کی شریعت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. ہم کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو ہم طاقتور بنائیں اور اطاعت رسول اور اطاعت خداوندی کو مضبوط سے مضبوط کریں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, اللہ اس کے رسول کا کہنا مانے گا, وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اور یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام, صدیقین, شہداء اور صالحین. اللہ اس کے رسول کی بات ماننے والے آخرت میں قیامت میں
یہ پیغمبروں کے ساتھ رہیں گے، صدیقین کے ساتھ رہیں گے، شہداء کے ساتھ رہیں گے، صالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے. معمولی رفاقت نہیں ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. آپ ضرورت سے فارغ ہو کر آئے، فوراً وضو کے لیے پانی پیش کر دیے. ہمیشہ خدمت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت کو دیکھ کر خوشی سے کہا، خدمت سے کبھی کبھی مخدوم کو دلی خوشی ہوتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی اور آپ نے کہا تمہیں کیا چاہیے بولو، کیا چاہیے تمہیں بولو. وہ بھی ذہین صحابی تھے. انہوں نے درہم و دینار نہیں مانگا، انہوں نے زمین جائیداد طلب نہیں کی، انہوں نے فرنیچر اور اسباب و وسائل قبول نہیں کیے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا چاہیے تم کو بولو، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بڑی بات تم نے مانگ لی، اب تم میری مدد کرو کثرت سجود کے ذریعے، یعنی نمازوں کی پابندی کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو یہ مقام تم کو حاصل ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ان سے ہی خود پوچھا کہ تم نے کچھ قیامت کے لیے تیاری کی ہے جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، تیاری قیامت کی میرے پاس یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، جس سے تمہیں محبت آخرت میں انہی کے ساتھ رہو گی. المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ رہے گا جس سے اس کو محبت ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو اس روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر کے جس سے تمہیں محبت آخرت میں اسی کے ساتھ رہو گے، تمام صحابہ کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی گہرائی سے محبت تھی، سچی محبت تھی، کامل محبت تھی. اور آپ یہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ تم کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے تو تم اللہ اس کے رسول کے ساتھ رہو گے. لیکن یہ محبت محترم بزرگوں اطاعت کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سوال کیا تھا وہ نرے مسلمان نہیں تھے بلکہ مطیع و فرما بردار مسلمان تھے، متبع رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے دلوں میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور یقیناً ہے. گنہگار سے گنہگار مسلمان کے دل میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یقینی طور پر رہتی ہے، لیکن یہ محبت ہماری کمزور ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے فرما برداری کر کے اس محبت رسول کو طاقتور بنائیں، اس کو ابھاریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ بیٹے انس، اگر تم صبح و شام اس طرح کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو ضرور کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، حسد نہ رہے. اور بیٹے انس، یہی میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا. اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ محبت کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہے،
اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے سے یہ محبت ظاہر ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو مسلمانوں سے صاف ستھرا بنانے کی کوشش کریں۔ آج بھی ہمارے دل ایک دوسرے سے میلے ہیں، ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں کسی کونے میں مسلمانوں کے تعلق سے بدگمانی رہتی ہے، حسد رہتا ہے، بغض رہتا ہے۔ ہم کو اس کو کھرچ کر پھینک دینا چاہیے دلوں سے۔ مسلمانوں سے ہمدردی، خیر خواہی پیدا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسلمانوں کو یکجا کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو متفرق کرنے کا کبھی آپ نے کسی بھی موقع پر کسی کو اجازت نہیں دی ہے۔ مسلمان مل جل کر رہیں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد رہیں۔ آپ نے اتنی پیاری پیاری حدیثیں بیان کی ہیں کہ اسی عنوان پر لمبا وقت گزر جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ آج ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں دوسرے مسلمانوں کے لیے پسند کرتے ہیں کیا؟ بہت مشکل ہے یہ معیار ہماری زندگی میں نظر آئے۔ ہم پہلے اپنے مفاد کی خاطر اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں، مسلمان کا فائدہ ہو کہ نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عملی شکل میں یہ چیز دنیا کے سامنے پیش کی کہ انصار صحابہ نے مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم کے مقابلے میں زمین، باغ، کھیت، مکانات، حتیٰ کہ اگر 2 بیویاں ہیں تو ایک بیوی کو طلاق دینے پر آمادہ ہو کر مسلمان بھائی کی خیرخواہی کیے تھے۔ ہمارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے، ظاہری شکل میں ملتے جلتے ہیں لیکن دل میں میل کچیل رہتا ہے۔ صاف کر لیجئے اپنے دل کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر صبح و شام اس طرح کر سکتے تو ضرور کرنا کہ تمہارا دل کینہ کپٹ سے محفوظ رہے۔ اور یہی میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہم میں سے کون ہے ایسا جو نہیں رہنا چاہتا ہے آخرت میں؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار آخرت میں جنت میں کر لیں، حوض کوثر پر آپ کے دست مبارک سے ہمیں جام کوثر مل جائے، آپ ہم سے خوش ہو جائیں، ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری سفارش فرمائیں۔ ہر امتی چاہتا ہے، لیکن یہ خوبی پیدا ہوگی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اہم ترین ارشاد مسلمانوں کا متحد ہونا ہے۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہم سب کو بھائی بھائی بنائے، ہمارے اختلافات و جھگڑوں میں قرآن و حدیث کے فیصلے کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارے جھگڑوں کو ختم فرمائے، ہمیں باہم شیر و شکر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔